بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. علم فری میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید. آج جو ہم فزکس کا جو آج ٹاپک ڈسکس کرنے آج ہم جا رہے ہیں وہ ہے کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 5 کا ٹاپک ہے جی میس آف ارتھ ڈیریویشن گریویٹیشن چیپٹر کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دے دوں کہ جیسے ہی سائنٹسٹ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی تو اس کے بعد ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ وہ زمین کا جو میس ہے یا سورج کا میس ہے یا اور جو سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں جتنے بھی ہیونلی باڈیز ہیں ان کا جو میس ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں. تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی طرف چلتے ہیں جی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی ڈیریویشن کراؤں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں. ڈیریویشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ایک آبجیکٹ ہے جو یہ زمین ہے ہمارے پاس ارتھ ہے اور ایک آبجیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہو گئی بات جی. اور اس کا جو فاصلہ ہے، اس آبجیکٹ کا جو فاصلہ ہے سینٹر آف ارتھ تک وہ برابر ہے جی ریڈیس آف ارتھ کے. یہ ایک میس آف آبجیکٹ ہے، یہ میس آف ارتھ ہے، یہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ریڈیس آف ارتھ کے ایکول ہے. تو اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے لا آف یونیورسل گریویٹیشن اپلائی کرتا ہے کہ دو آبجیکٹس ہیں، دو آپ کے پاس آبجیکٹس ہیں، ان کے درمیان جو ہے فورس آف اٹریکشن ہے that is equal to F is equal to G m1 m2 over R کا اسکیئر. اور اگر ہم اس کو we can write it like اگر ہم اسے اس پہ اپلائی کر دیں، اس کنڈیشن پہ اپلائی کر دیں تو یہاں پر m1 جو ہے وہ میس آف ارتھ ہو جائے گا اور m2 جو ہے وہ میس آف آبجیکٹ ہو جائے گا. ریڈیس آف آر جو ہے وہ ریڈیس آف ارتھ کے ایکول ہو جائے گا. تو ہم اسے ان کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ باکس میں رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اس کو ہی ایلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے. تو اب اگر ہم ایف گریویٹیشن کر دیں جی کہ جی اپنی جگہ ہے m1 کی جگہ me، m2 کی جگہ m0 ڈیوائڈیڈ بائی آر ای کا اسکیئر. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ فورس آف گریوٹی جو ہے وہ ویٹ کے ایکول ہے. یہ جو فورس آف گریوٹی ہے یہ ویٹ آف آبجیکٹ کے ایکول ہے، ویٹ آف آبجیکٹ کے ایکول ہے، اور جو ویٹ آف آبجیکٹ بھی mg کے ایکول ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم فورس آف گریوٹی کی جگہ ویٹ آف آبجیکٹ ڈال سکتے ہیں ایک سٹیپ میں، اور اسی کے ہی نیکسٹ سٹیپ میں ہم اسے لکھ سکتے ہیں m0 g is equal to g me m0 over r e کا اسکیئر. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، میں نے آپ کو سکھایا بھی تھا کہ اگر ایک طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں تو آپ انہیں یہاں سے بلا جھجک کاٹ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ G is equal to G m e by r e کا اسکیئر. اب آپ کو جی میس آف ارتھ چاہیے، تو میس آف ارتھ چاہیے تو آپ کو باقی چیزیں دوسری طرف لے کے جانی ہیں. اگر G ملٹیپلائی ہوا ہوا ہے تو آپ اسے ڈیوائڈ کر دیں گے، اور r e اسکیئر ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے تو آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں گے. تو G کو ڈیوائڈ کر کے اور r e اسکیئر کو ملٹیپلائی کر کے آپ دوسری طرف لے کے چلے جائیں. تو یہاں سے آر ای اسکیئر کٹ گیا، جی سے کٹ گیا، تو آپ کے پاس بچا ایم ای از اکول ٹو جی آر ای اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی جی. میس آف ارتھ از اکول ٹو جی آر ای اسکیئر بائی جی. تو یہ آ گیا جی ہمارے پاس فارمولا ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ میس آف ارتھ. اب ہمارے پاس کچھ ویلیوز گیون ہیں، جیسے جی کی ویلیو ہے جی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جی ریڈیس آف ارتھ کی ویلیو بھی گیون ہے 6.4 انٹو 10⁻⁶ میٹر، اور جی کی ویلیو بھی ہے 6.67 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻11 نیوٹن میٹر اسکیئر پر کلو گرام کا اسکیئر. تو یہ ہمارے پاس تینوں ویلیوز گیون ہیں. تو ہم اپنا ان تمام ویلیوز کو اوپر فارمولا میں ڈال دیں گے. میس آف ارتھ از اکول ٹو 6 کی جگہ 9.8، ریڈیس آف ارتھ جو ہے اس کی جگہ آپ نے اس کا اسکیئر کر دینا ہے،
और जी की जगह 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया कि आप लोग कोशिश करें कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आप यूनिट ना लिखें, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कन्फ्यूजन होगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9.8, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर तो आप तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप ये मेथड फॉलो करें। 6 ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो 10⁻6 के ऊपर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11। फिर आपने क्या करना है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.64 का स्क्वायर कर दें। 6.64 4 4 are 16, 4 6 are 24 and 125, 4 6 are 24, 36 37 38, 6 4 and 5 9 11 8 9 10 3 and 1 4, तो 40.96 कर देंगे क्योंकि 1 और 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स के बाद, तो 40.96 मल्टीप्लाई बाय 6 2s are 12 10 6 2s are 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11। इसको फिर हम दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि पेज हमें टर्न करना था। 9.8 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 40.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो ये जो 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 40.96 से, तो ये मैंने साइड पे पहले ही मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लिया है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 401.408 आया और नीचे डिवाइडेड बाय आपके पास 6.67 है, और यहाँ 10⁻12 है तो हम नीचे से इसे ऊपर ले जाते हैं। 10⁻11 है तो बेस एक जैसी रहेगी, पार जो है वो साइन बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 401.408 डिवाइडेड बाय 6.67 है, तो ये भी मैंने डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो ये भी है जी 60.18 के बराबर, और यहाँ बेस एक जैसी तो पार जो है वो 8 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ आ गया आंसर 6018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 and 11 23। मगर याद रखें कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल होना चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। तो अगर ये डिजिट यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास एक 10⁻⁻ मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कि पॉइंट पीछे किया है, बड़ी वैल्यू को छोटा बनाया तो पार जो है वो प्लस में होगी। और इसके बाद 10⁻23 भी था। नेक्स्ट स्टेप में जी 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, बेसिक जैसी अगेन वही पार ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। और अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आपको पता है कि 5 से ज़्यादा हो तो पिछले में 1 ऐड हो जाएगा, तो 6.02 हो जाएगा ये। और इसके बाद आप दोबारा से इसे और राउंड ऑफ करना चाहें इस 2 को भी, तो 5 से कम हो तो इसके पीछे डिजिट है उसमें 0 ऐड होता है, तो ये बन जाएगा 6.02 10⁻24। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻24 और यूनिट आप लगाएंगे केजी। ये देखें जी, हमने मैस ऑफ अर्थ को फाइंड आउट कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड था। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेथड इजी लगा होगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।